السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں سیدہ ام رباب آپ سب کو LYZ آور میں خوش آمدید کہتی ہوں. یقیناً آپ نے LYZ کے بارے میں بہت سنا ہوگا اور کافی انفارمیشنز بھی ہوں گی، لیکن آج یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ ڈائریکٹ انفارمیشن آپ کو ملے گی. اور جو آپ کو کویسچنز ہوئیں پلیز اس پروگرام میں کال کریں، کیونکہ یہ لائیو ٹرانسمیشن ہے. اور آج ہمارے پروگرام میں یقیناً وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ سب ان کو جانتے ہیں اور کافی سالوں سے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. آج ہمارے ساتھ سیدہ ام فروہ ہیں. السلام علیکم سسٹر. اور سیدہ طاہرہ بطول ہیں، اور یہ LYZ کی پریزیڈنٹ ہیں. السلام علیکم سسٹر. اچھا سسٹر فروہ، آپ یہ لبیک یا زارہ کانفرنس ایوری ایئر سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے کرتی ہیں، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی، تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ ایوری ایئر آپ کرتی ہیں تو کیوں ہیں؟ جی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے LYZ آور میں بی بی سیدہ کے نام کی آواز پہ تمام سننے والوں کو آواز دی اور ہمیں بھی موقع دیا کہ ہم آپ لوگوں کو ڈائریکٹ انفارمیشن دے سکیں. جی بالکل، یقیناً سب آپ جاننا کو ہی بھی چاہتے ہیں. السلام علیکم، اور جتنے ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں دل سے، عمل سے اور زندگی کے ہر لمحے میں سیدہ سلام اللہ علیہ کو یاد رکھنے کی توفیق دے. بے شک. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آج کا پروگرام ہم نے اسپیشلی، ویسے تو ظاہر ہم اور پروگرامز جب آئیں گے ایوری فرائیڈے LYZ آور میں، ہم اس میں اپنے تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ انفارمیشنز ایچ فرائیڈے دے کے کہ کانفرنسز ہیں یا کلاسز ہیں یا آبجیکٹس کیا ہے، پروجیکٹس کیا ہیں، ہیلپ کیسے ہم کر رہے ہیں، ہم کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن آج چونکہ سوال آپ نے جو کہا اس سے ریلیٹڈ کہ آج کا جو ہمارا انشاءاللہ یہ پروگرام ہے، اس میں ہم چونکہ 13 مئی کو کانفرنس ہے سیدۃ النساء العالمین، اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ کا، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہم سب کی زندگی پر، ہمارے وقت پر، ہماری روحوں پر، ہماری محبتوں پر سب سے پہلا حق ہے. سب سے پہلا حق اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کی عبادات سے، ان کے میسج سے، ان کی تعلیمات سے ہمیں معرفت توحید ہوتی ہے. یعنی توحید کا راستہ ہمیں ان کی عبادات، ان کی معرفت کے ذریعے، ان کی محبت کے ذریعے ملتا ہے. تو اس لیے LYZ آور میں اس بات کا کانفرنس کے حوالے سے اس سے پہلے 2 باتوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کانفرنس کیوں کرتے ہیں. پہلی، اس میں میں جو اپنے ناظرین کو بات کہنا چاہتی ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سب تک، جو اہل ایمان ہیں، اہل لا الہ الا اللہ ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت ہے اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو آپ تاریخ کو نکال کر دیکھیے، اس میں 2 شخصیات ہیں جنہوں نے استغاثہ کیا. اور پہلی شخصیت رسول اللہ کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. جب ہم ہزاروں کتابوں کو اٹھاتے ہیں، ہزاروں مفسرین کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ استغاثہ عام حالت میں نہیں تھا، وہ پوری امت کے لیے تھا. جب آپ دار اور دیوار کے درمیان تھے، اور اس استغاثے پہ جناب زینب، جناب ام کلثوم کا اٹھنا، امام حسن حسین کا اٹھنا، مولا علی کا اٹھنا، یہ پوری قوم کو، پورے اہل لا الہ الا اللہ کو دعوت دیتا ہے کہ جو دختر رسول، لخت جگر رسول کی آواز ہے، اس پر لبیک کہنا بہت ضروری ہے. اس وقت ہم ہوتے تو بی اپنی جانیں نثار کرتے، ہم ہر چیز کو توڑ کر اپنے آپ کو آپ کے قدموں پہ نثار کرتے. لیکن جس زمانے میں ہمیں اللہ نے بھیجا، اس زمانے میں ہم اس آواز کا حق ضرور ادا کریں گے. اس لیے میں اپنے ساتھ اہل ایمان کو یہ ضرور بات کہوں گی کہ جب ہم لبیک کہتے ہیں نا، تو کسی بلانے والے کی آواز پہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز بھی ایک لبیک کہنے کا طریقہ ہے، لیکن وہ صرف ہم رب العالمین کو کہتے ہیں.
عملاً اس کے لیے ہم نے کیسے تیار کرنا ہے. معنویت جو ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں ہمارے وارث جنہیں سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے، یعنی عالمین میں عالمین کا یہ نہیں ہے کہ آج سے لاکھوں سال پہلے جو عالم آئے تھے وہ بھی جو آئیں گے وہ بھی، یہ بھی دنیا اور ہزاروں دنیا، کاؤنٹنگ نہیں ہے کہ کوئی بھی زمانہ جو گزر گیا وہ ہو یا کوئی بھی آنے والا ہو یہ سیدہ ہی رہے گی، ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، ان سے اوپر کوئی نہیں جاتا. السابقون السابقون. تو اب ان کی آواز پر ایک خاتون کی حیثیت سے صرف عورتوں کو ہی نہیں مردوں کو بھی لبیک کہنا چاہیے. اگر امام حسن حسین نہ اٹھتے، خود آپ ان کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں تو ہر مرد پر بھی واجب ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تعلیمات پر جس طرح انہوں نے توحید، امامت اور ولایت کو بچا کر کے دونوں کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ بتایا، دونوں سے اظہار محبت کا عمل دکھایا، وہ مرد بھی کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے. اس لیے پہلی جس نے لبیک یا زہرا کہا یعنی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی آواز پر، ان کی میسج پر، ان کی تعلیمات پر اپنے دل کو حاضر کیا، وہی صحیح معنوں میں جا کر لبیک یا حسین کہے گا. امام حسین کے استغاثے کا جواب. دوسرا استغاثہ کربلا سے بلند ہوا تھا جس پہ آج ہم کہتے ہیں، آج ہماری قوم اٹھتی ہے، کوئی انقلاب کچھ ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف کہتے ہیں لبیک یا، میں کہتی ہوں اس سے بھی پہلے پہلا ظلم ہے لبیک یا زہرا بھی کہنا چاہیے. تو اس لیے ہمارا میسج ان کانفرنسز میں، اس کانفرنس کا جو 8ویں سالانہ ہماری کانفرنس ہے، اس کا مقصد امام بارگاہوں میں عزاداری ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے، اظہار کا ایک عقیدت کا اظہار ہوتا ہے سب جگہوں پر. میرے ذہن میں ہے کہ خواتین کو ریئلائز کرانے کے لیے اور تھوڑا انوائرمنٹ چینج کرنے کے لیے اور ذمہ داریوں کو مزید اور طریقے سے بتانے کے لیے ممبر سے ہٹ کر کے کچھ ایسا ہونا چاہیے جسے کانفرنس ہے، سیمینار ہے، جس میں ان کو بچوں سمیت فیملیز میں جیسے بلایا جائے اور ان کے سامنے ایک کمٹمنٹ کا دن رکھا جائے، ایک وعدے کا دن رکھا جائے، ایک ریمیمبرنس کا دن رکھا جائے، ایک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو حق ہے ہمارے اوپر اس کو ریئلائز کرانے کا دن رکھا جائے، اور وہ کانفرنس ہے. اس کے پیچھے یہ ہے کہ کانفیڈنس دیا جائے، ماؤں کو اعتماد دیا جائے، یوتھ کو ذمہ داری دی جائے، اپنی قوم کو سمجھایا جائے، ریئلائزیشن دی جائے، اور یوتھ کو یہ حق دیا جائے اور ان کو یہ آنر دیا جائے، عزت دی جائے، رسپیکٹ دی جائے کہ آپ لوگ ہی اصل میں ان پیغامات جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے وارث ہیں، آپ لوگ ہیں عمل کر کے دنیا کو دکھانے والے. تو وہاں پر ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اور آج تک میں 100s پہ گن سکتی ہوں جو لوگ ہمارے لبیک یا زہرا کے پلیٹ فارم سے کانفیڈنس لے کر، علم لے کر، حوصلہ لے کر، نظریہ لے کر نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ وہ کسی بھی جگہ پر کام کر رہے ہوں. میں سمجھتی ہوں ہمارے وہ لبیک یا زہرا کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں یا نہ ہوں، اگر 4 سال سے سیکھ کر گئے ہیں یا 6 سال، پھر بھی وہ ہمارے ہی نظریے کی جو ہم نے ان کو کانفیڈنس اور ایجوکیشن اس کی ترویج کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو اصل مقصد ماؤں کو ریئلائز کرانا ہے کہ ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے بچے پالیں گا، بی بی کی طرف سے ذمہ داری ہے جس قوم میں رہیں وہاں کردار کو روشن کر کے رہیں، مضبوطی کے ساتھ، کمزوری کے ساتھ نہیں. اور یہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے پورے کردار کی تعلیم ہے کہ عورت اعتماد کے ساتھ جیے، مضبوطی سے جیے اور عزت اور وقار سے جیے، اور اسلامی حیا اور پردے کے اندر وہ اتنی باروب ہو کہ کوئی جب بات کرے تو اسے سوچنا پڑے کہ ہم کس سے بات کریں. ہاں بالکل، ہماری لیڈیز کا یہ ہوتا ہے نا نارملی کہ ہر وقت کچن میں کھڑے ہونا ہے یا کھانا بنانا ہے، کہ اس سے ہٹ کے بھی کوئی ہمارے ذمہ کوئی کام ہے. اچھا ہم چلتے ہیں ذرا سسٹر طاہرہ کی طرف. آپ LYZ کی پریزیڈنٹ ہیں اور ماشاءاللہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں. تو آپ سسٹر طاہرہ ہمیں یہ بتائیں کہ کتنی چینجز آپ نے دیکھی لیڈیز کے اندر، بچوں کے اندر، یہ اس میں کیا فائدے آپ کو نظر آئے اور مقاصد ان فیوچر اور کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں. جیسا کہ سسٹر نے تھوڑا سا تعارف تو نہیں اس کو کہا جا سکتا کیونکہ یہ ماشاءاللہ کافی عرصے سے یہ تحریک جو ہے ایک خواتین کی جو ایک موومنٹ ہے UK میں کام کر رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ UK میں رہنے والی ہر خاتون اس سے ضرور آگاہ ہوگی، اس کے ثمرات سے بھی اور اس کے فوائد سے بھی، اور جو کچھ کام ہو رہا ہے اس سے بھی آگاہ ہوگی. اس پہ سسٹر نے بڑے خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی ہے کہ کیا اغراض مقاصد اس تحریک کو شروع کرنے کے. خواتین کی اس تحریک، یہ میں اس کو ایک تحریک کا نام دوں گی کیونکہ یہ کوئی سال میں یہ 2-4 دفعہ خواتین کا اکٹھے ہو جانا یا مل کے کچھ تقاریر وغیرہ ہو جانا، یہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. یہ خواتین کے اندر ایک مستقل طور پر